السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت سورہ فیل اور سورہ قریش، ان دو سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ فیل مکی ہے اور 5 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ اس صورت میں 5 آیتیں ہیں، 23 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں۔ سورہ فیل میں 23 کلمات ہیں اور 99 یعنی 99 حروف ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک زبردست واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں، واقعہ اصحاب فیل۔ فیل یعنی ہاتھی، ہاتھی کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کا واقعہ، قصہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے۔ اس لیے مورخین، تاریخ نگار جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ مراد یہی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے 50 یا 55 دن بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ یمن میں شاہان حمیر کی حکومت تھی اور آخری بادشاہ ذو نواس تھا۔ یہ بت پرست تھا، مورتی پوجا کیا کرتا تھا، اور اس وقت یمن میں نصرانی بھی رہا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ گویا وہ اس وقت حق پر تھے، اہل حق تھے، اور ذو نواس بت پرست تھا۔ اس نے ان نصرانیوں پر، جو کہ اہل حق تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، بہت مظالم ڈھائے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے بہت لمبی چوڑی خندق کھودی، اس میں آگ روشن کی اور تقریباً 20,000 نصرانیوں کو اس آگ میں ڈال کر جلا کر ختم کر دیا۔ 2 شخص کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور یہ دونوں شخص وہاں سے بھاگ کر شام پہنچے، اور وہاں قیصر روم کی حکومت تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر ذو نواس کے خلاف مدد طلب کی کہ ذو نواس نے ہم پر بہت زیادہ ظلم کر ڈالا ہے، اور آگ روشن کر کے ایک بڑی خندق کھودی ہے، اس میں آگ روشن کر کے ہمارے تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ وہ ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے، لہٰذا ہماری مدد کرو۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، جس کو ہم آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، یہ یمن سے قریب ہے، کہ تم حبشہ والو
یمن کے بادشاہ ذو نواس کی خبر لو، اس سے انتقام لو، وہ نصرانیوں پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ تو شاہ حبشہ کے بادشاہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس کے 2 کمانڈر تھے، ابرہہ اور اربات۔ ان دونوں کی ماتحتی میں وہ لشکر یمن روانہ ہوا، اور یمن پہنچتے ہی انہوں نے زوردار حملہ کیا، اور ذو نواس کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، اور وہ سمندر میں گر کر ڈوب کر مر گیا۔ اس کے بعد پھر یمن پر شاہ حبشہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب چونکہ 2 کمانڈر تھے، ابرہہ اور اربات، ان دونوں کے درمیان بھی مقابلہ ہوا۔ ابرہہ نے اربات کو قتل کر ڈالا، وہ اس پر غالب آیا، اور پھر شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہاں تک کی تاریخ آپ شاید سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جب موسم حج آیا تو لوگوں نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ اس نے سوال کر لیا کہ یہ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ وہاں ایک گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ مکہ مکرمہ جائیں گے، حج کریں گے، طواف کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو چونکہ بت پرست تھا، مورتی پوجا کرنے والا تھا، اس کے دل میں کفر نے اور زیادہ زور ڈالا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہیں یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا جائے، بہت بڑا گھر تعمیر کیا جائے، اور اب جب یہ گھر تعمیر ہوگا تو لوگ اسی کا طواف کریں گے، اسی کا حج کریں گے، اب مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس نے بہت عالیشان عمارت تعمیر کی، اس میں گلاب اور دوسری کسی ایک خوشبو کا چھڑکاؤ کیا، عود اور عنبر کی انگیٹھیاں روشن کی، اور جو بت تھے، وہ جو مورتیاں تھیں ان کو اچھے سے اچھے زیورات پہنا کر وہاں رکھے، ثبت کیے، اور پورے گھر کو سجایا۔ اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، بلکہ اسی کعبے کا، اسی گھر کا طواف کریں گے، اسی کا حج کریں گے۔ جب یہ خبر اہل عرب کو معلوم ہوئی، مکہ والوں کو اس کی خبر پہنچی، تو وہ غضب میں آ گئے۔ اگرچہ وہ بت پرست تھے، لیکن ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی، وہ اعلان برداشت نہیں کر سکے۔ بنو کنانہ کا ایک شخص یمن پہنچا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس نے وہاں جا کر ابرہہ سے اجازت لی کہ میں آپ کا یہ گھر صاف کر دیا کروں گا، میں آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، مجھے یہاں پر رہنے کا موقع دیا جائے۔ جب دن گزر گئے اور وہ بے تکلف اس کلیسا میں آنے جانے لگا، تو ایک رات اس نے پورے گھر میں جگہ جگہ گندگی کر دی، پاخانہ کر دیا، اور راتوں رات بھاگ نکلا۔ اب جب صبح ہوئی، لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو ابرہہ سے شکایت کی۔ ابرہہ نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ وہی حجازی خادم تھا جو یہ کارنامہ انجام دے کر گیا ہے۔ اب اس کے دل میں اور زیادہ نفرت بیٹھ گئی۔ اب اللہ کی شان، یہ واقعہ تازہ ہی تھا کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ قافلے کی شکل میں اس کلیسا جس کا نام قلیس رکھا گیا تھا، قلیس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں اس نے اس گھر کا نام قلیس رکھا تھا، وہ قافلہ اس گھر کے قریب ٹھہرا تھا۔ تو وہاں والوں نے جب رات میں سفر کا ارادہ کیا تو آگ روشن کی۔ اللہ کی شان، ہوا تیز چل رہی تھی تو آگ کچھ اڑ کر کے کلیسا میں بھی جا گری، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں جل گئی اور پوری حیت اس کی بدل گئی۔ اب ابرہہ کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہوئی، اور اس نے شاہ حبشہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، پرمیشن دیجئے، میں اب کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہا ہوں، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ شاہ حبشہ نے اس کو اجازت دے دی، بلکہ اپنا ایک بہت زبردست اور طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی روانہ کیا کہ آپ اس پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا۔ یہ 60,000 کا لشکر تھا۔ مفسرین نے کتنی تعداد لکھی ہے؟ 60,000 کا لشکر تھا، اور ایک قول کے مطابق اس لشکر میں 12 ہاتھی تھے، اور ایک قول کے مطابق محمود کے علاوہ، جو محمود ہاتھی تھا، اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور تھے، مطلب یہ ہے کہ 9 ہاتھی تھے، اور یہ لشکر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہوا۔ اب درمیان میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، منت سماجت کی، لیکن یہ سب پر غالب آتا گیا، شکست دیتا گیا۔ اب اللہ کی شان، یہ وادی مغمس نامی ایک جگہ پر پہنچا، اور وہاں مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ اس نے
وہ تمام اونٹوں کو ضبط کرنے کا اور ان تمام اونٹوں پر قبضہ کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اب جب ان اونٹوں کو بھی لے لیا گیا اور مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ ابرہہ مغمس تک پہنچ چکا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پہاڑوں میں چھپ جانے میں عافیت سمجھی۔ لیکن ابرہہ نے حناطہ نامی ایک شخص سے پیغام بھجوایا کہ تم مکہ والوں سے جا کر کہو اگر تم میرا مقابلہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، میں اللہ کے گھر کو ڈھانے آیا ہوں، تم سے میں تعرض نہیں کروں گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ اب جب وہ شخص مکہ والوں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا انہوں نے کہا ہمارے سردار عبد المطلب ہیں، اب ان سے ملاقات کر لو۔ عبد المطلب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ ابرہہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، یہ گھر اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی اچھی طرح حفاظت کرنے والے ہیں، میں تو 200 اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے 200 اونٹ واپس دے دو۔ اس نے کہا آپ ابرہہ سے ملاقات کر لو۔ اب جب یہ ابرہہ کے پاس پہنچے تو عبد المطلب بہت وجیح آدمی تھے، ہٹے کٹے اور بہت باعزت بارعب آدمی تھے۔ ابرہہ نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ تخت پر سے اتر گیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور جب دادا عبد المطلب پہنچے تو انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ دیکھیے یہ گھر اللہ کا گھر ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کا لشکر بہت بڑا ہے، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ 200 اونٹ جو آپ نے میرے لے لیے ہیں، قبضہ کر لیے ہیں، یہ میرے 200 اونٹ ہیں، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، باقی گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب صبح یہ پورا قافلہ، یہ پورا لشکر جو 60,000 پر مشتمل تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اللہ کی شان، اس میں نفیل بن حبیب نامی ایک شخص تھے، انہوں نے محمود ہاتھی تھا اس کے کان میں کہا ہاتھی تو یاد رکھ تو اللہ کے حرم میں ہے۔ اب وہ ہاتھی بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اور بھی ہاتھی بیٹھ گئے۔ ابرہہ نے وہ ہاتھی والوں سے کہا جو فیلبان تھے کہ تم شرارتی معلوم ہوتے ہو، تم نے شرارت کی اس لیے ہاتھی چل نہیں رہے، یہ چل کیوں نہیں رہے ہیں؟ لہٰذا جب ان کو اٹھا کر یمن کی طرف چلایا جاتا تو دوڑنا شروع کرتے، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف لے کر چلتے تو بیٹھ جاتے۔ اب مارا جا رہا ہے، تیر مار رہے تو بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب یہ منظر ہو ہی رہا تھا کہ اللہ کی شان، سمندر کی طرف سے پرندے آئے، اور وہ مخلوق کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا ابابل، وہ ابابل مراد نہیں ہے، مفسرین نے اس کی توضیح کی ہے۔ وہ پرندے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے، وہ سبز رنگ کی چڑیاں تھیں، پرندے تھے، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 دانے تھے، 3 دانے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، وہ مسور یا چنے کے برابر یا اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے آ کر برسانا شروع کیا، جیسے ریورول سے گولیاں چلتی ہیں اس طریقے سے وہ برسنا شروع ہو گئی۔ اب جس بندے کو لگتی تھی اس کے سر سے لگ کر پاخانے کے مقام سے نکل کر ہاتھی کے پیٹ سے ہو کر زمین میں چلی جاتی تھی، اور پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، سب بھاگنے لگے، اور مکہ والوں نے پھر کھلے آنکھوں اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اس کا پورا تذکر اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں فرمایا ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی؟ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی چالیں بیکار نہیں کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ رب العزت نے غول کے غول پرندے بھیجے، یہ پوری جماعت کی شکل میں تھی، اور چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے 60,000 کے بڑے سے بڑے لشکر کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو میری قدرت کتنی کامل ہے۔ ابابیل جو ہمارے یہاں ہیں وہ ابابیل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عجیب قسم کی مخلوق تھی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ ابابیل یا تو اس میں جمع ہے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ابل کی جمع ہے، اور ابل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، پرندوں کی جماعت کو عربی میں ابل کہتے ہیں، تو یہ اس کی جمع ہے ابابیل، ٹھیک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر
مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، مٹی کے پتھر جو کنکریوں کی شکل میں ہوتے تھے وہ پھینکتے تھے، وہ پھینکا کرتے تھے۔ سجیل اصل میں کسے کہتے ہیں کہ مٹی، جو مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس مٹی کا گارا بنا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لی جائے، پھر اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مانند وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزہ میں اس کا ترجمہ کیا، پتھریاں کنکر کی، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ فجعلہم کعصف معکول، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یعنی جب کھیت کٹ جاتا ہے اور کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو کھیتی کٹ چکنے کے بعد کھیت میں جو کھیتی کے کٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں اس کو بھوسا کہتے ہیں، اور جانور اس کو کھانے کے بعد اس کی جگالی کرتا ہے، یعنی ہم گجراتی میں کہتے ہیں واگوڑ وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکالتا ہے تو کتنا قابل نفرت نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے لشکر کو اسی طرح پامال کر دیا۔ لکھا ہے کہ جو لشکر والے تھے 60,000 کے قریب تھے، اللہ رب العزت نے جب ان پر عذاب نازل فرمایا تو بہت سے تو وہیں پر مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور بہت سے یمن تک پہنچے اور وہاں اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ابرہہ کو اتنا زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے مارا کہ جو کنکری اس کو لگی تھی پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا تھا، اور اس کی انگلیاں کٹ کٹ کر گرنے لگی تھی، اور پیپ بہہ رہا تھا۔ اسی حالت میں یمن پہنچنا تھا کہ اس کا سینہ پھٹ گیا اور پورے جسم سے پیپ بہنے لگا۔ اسی حالت میں اس کا جسم بہہ بہہ کر ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یمن والوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو میری قدرت کتنی کامل ہے، تم میرے گھر کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہو، اس گھر کی حفاظت تو میری ذمہ داری ہے، اگر میری قدرت سے مقابلہ کرو گے تو اسی طرح میں تم کو پامال کر کے رکھ دوں گا۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے 3 بڑے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کی کمزور مخلوق ہے۔ جب وہ اٹھانے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جب ذلیل کرنے پر آتا ہے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوا کرتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بکری کے پیٹ میں سے مینگنیاں تو نکالتا ہے، بکری کے پیٹ میں ایک طرف سے پیشاب نکل رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے مینگنیاں نکل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے صاف شفاف سفید دودھ نکل رہا ہوتا ہے۔ کبھی خون کا قطرہ نظر آیا؟ کبھی گندگی یا بدبو نظر آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 3 راستے ہیں، لیکن تینوں راستوں میں سے اپنے اپنے اعتبار سے جو ان کا کام ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تینوں راستوں کے درمیان سے پاک صاف شفاف دودھ نکالتے ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ مادر رحم مادر میں تمہاری شکلوں کو بناتے ہیں۔ کتنی پیاری شکلیں اللہ رب العزت نے بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورج سے چاند سے بھی زیادہ اے انسان میں نے تجھ کو خوبصورت بنایا ہے۔ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر، تم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ناپاک منی کے قطروں سے تمہاری اللہ رب العزت نے اتنی پیاری شکل بنائی جس کو آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کپڑوں پر لگ جائے تو آدمی نہانے پہنچ جاتا ہے، اتنا قابل نفرت نطفہ اللہ رب العزت نے اس سے تمہاری اتنی خوبصورت اور اتنی اعلیٰ اور اتنی پیاری شکلیں بنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پہلا سبق۔ جب ابرہہ نکلا تھا تو عبد المطلب نے کچھ سرداروں کو لے کر کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی تھی، کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کے اللہ ہم تو اس کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ اور وہ لوگ اس وقت بت پرست تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی دعا قبول فرما کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اگر مورتی پوجا کرنے والے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانے والے ہیں،
کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں، ٹوٹ کر بہت محبت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے بندے اے میرے محبوب میرے متعلق پوچھے کہ رب کہاں ہے تو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تو دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، حضرت عبد المطلب کا یقین دیکھیے، کتنا مضبوط یقین ہے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے، میرے بس میں تمہارا مقابلہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل راہوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے 5 باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے طبیعت اعمال صالحہ کی طرف چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ سے یقین بڑھتا ہے اور اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت اور احساس بڑھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، مضبوط یقین رکھیں، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع بنائی جائے۔ یہ اس آیت کریم، اس پوری صورت کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اس صورت کی تفسیر کافی ہے، ورنہ سورہ قریش جو بعد والی صورت ہے جس کی بھی میں نے تلاوت کی، اس صورت کا معنی اور مضمون ہو بہو سورہ فیل کی طرح ہی ہے، دونوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ اس لیے پہلے جو مصاحف ہوتے تھے مصحف امام سے پہلے جو قرآن شائع ہوئے تھے، لکھے گئے تھے، اس میں ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں تھی، دونوں صورتیں ایک ساتھ تھی۔ لیکن جب مصحف امام تیار کرایا گیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قرآن کریم تیار کرایا گیا جس کو مصحف امام کہتے ہیں، جس پر تمام صحابہ کا اتفاق اجماع ہے۔ اس مصحف میں ان دونوں کے درمیان پھر بسم اللہ لکھا گیا، ورنہ پہلے جو مصاحف تھے، پہلے جو قرآن تھے، ان میں یہ دونوں صورتیں ایک ہی تھیں، بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور جب اطراف والے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، تو جو اہل مکہ تھے قریش، ان کی دھاک، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی اور وہ ان سے خوف کھانے لگے۔ پھر جب یہ سفر کرتے تھے ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی قدرت کا بھی استحضار ہونا چاہیے۔ اگر ہم تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے بھی بند ہیں، کھڑکیاں بھی بند ہیں، موبائل پاس میں موجود ہے، یا ہم زنا کا پلان بنا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دیواروں کو گرا دے، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہماری شکلوں کو سور اور کتوں کی شکل میں تبدیل کر دے، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو کبھی مت بدلنا۔ پہلی امت والوں پر عذاب آیا ہے، پہلے لوگوں پر عذاب آیا ہے، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ آج جو ہم اپنی شکلوں پر مارے پھرتے ہیں، اپنی شکلوں پر ہوشیاریاں کرتے ہیں، یہ تو اصل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ کب سے ہماری شکلیں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا کامل استحضار رکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحضار رکھے۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ آج بھی امت مسلمہ سر اٹھا کر چل رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی، اس لیے کہ یہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، حق دبتا تو ہے لیکن مٹتا کبھی نہیں ہے، باطل دب کر مٹ جاتا ہے لیکن کبھی ابھرتا نہیں ہے، وہ ابھر بھی جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کے پیغام کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔